أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور سرور گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیب پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے وہ دین اسلام جو کائنات کے انسانوں کے لیے منتخب فرمایا، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی اور جس کا تتمہ، جس کا اکمال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت طیبہ پر ہوا. یہ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین، اللہ کا منتخب کیا ہوا دین، جس دین کی اکمال کے ساتھ، جس دین کو مکمل کرتے ہوئے حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے. یہ دین حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوا تھا، مکمل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہوا. یہ دین قیامت تک کے لیے ہے، تمام ادیان پر غالب ہے. لوگوں نے بڑے دین بنائے، بڑے مذہب گھڑے، لیکن ان تمام دینوں پر غالب آنے والا دین دین اسلام ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. محمد الرسول اللہ والذین معہ. وہ دین حق جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اس لیے لے کر آئے کہ دنیا کے سارے دینوں پر مقابلے میں غالب آ جائے، اونچا ہو جائے، اور سب دین اس دین اسلام کے سامنے سب جھکا جائیں. اللہ اکبر. واقعتاً ہی ایسا ہوا کہ وہ دین اسلام دنیا کے بناوٹی سارے دینوں پر غالب آیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس دین کو لے کے آئے، کیا کیفیت تھی آپ کی مکی زندگی کا؟ جب مطالعہ کرتے ہیں انسان حیران ہو جاتا ہے. کوئی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، چند ماننے والے ہیں، ان کو سرے عام رب کی عبادت کرنے کی بھی اجازت نہیں. چند سال گزرتے ہیں پورا جزیرہ عرب دین اسلام کے جھنڈے تلے نظر آتا ہے. جزیرہ عرب کی نہیں
چند سال اور گزرتے ہیں، روم و فارس تک دین اسلام کا جھنڈا لہرا کر نظر آتا ہے۔ کیوں نہ ہوتا رب العالمین نے یہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہی اس لیے لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، تاکہ تمام دینوں پر اسے غالب آ جائے، تمام دینوں پر غالب آنے والا یہ دین۔ بھئی اس کی ٹکر، اس کا مقابلہ دنیا کے ہر باطل مذہب سے ہے۔ جب وہ اپنا منہ باطل مذہب اس دین اسلام کے مقابلے میں اپنا منہ نہ دکھا سکے، اپنی حیثیت قائم نہ رکھ سکے، تو اس دین اسلام کے خلاف، اس دین اسلام کو مٹانے کے لیے، اس دین اسلام کو نیچا کرنے کے لیے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری تلواریں تو جواب دے گئی ہیں، ہم جنگوں سے تو اس دین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس دین کے خلاف سازشوں کا جال پھیلایا، سازشیں کی گئیں۔ جہاں بھائیوں اور طرح کی سازشیں کی گئیں، فتنوں کے جال بچھائے گئے، مسلمانوں کے اندر افتراق و اختلاف پیدا کیا گیا، وہاں ایک اور بھی بہت بڑا فتنہ اٹھایا گیا، اور وہ یہ کہ لوگوں کو دین اسلام کے بارے میں شک و شبہات میں مبتلا کر دیا جائے۔ جب دین کی حقانیت نہ رہے گی، جب دین کی بنیاد دل میں نہ رہے گی، اس دین کو مٹانا آسان ہو جائے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کفر تو یہ چاہتا ہے کہ اس دین کے چراغ کو بجھا دیا جائے، مگر رب کی یہ مرضی نہیں۔ وہ سازشیں کرنے والے سازشیں تو کرتے رہے، نقصان تو ہوا، لیکن دین کا نام باقی ہے اور باقی رہے گا۔ ان سازشوں میں میری آج کی گفتگو بھی ایک سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے ہے، اور وہ ہے پیغمبر خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا کرنا۔ کیوں یہ سازش کھیلی گئی؟ کیوں یہ انداز اپنایا گیا؟ یہ دین منتقل کرنے والے کون ہیں؟ دین کی امانت دنیا تک پہنچانے والے کون ہیں؟ قرآن کہاں سے آیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ان کے امین کون بنے؟ آپ سے صحابہ نے قرآن سیکھا، آپ کے فرامین، آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے لال و جواہر صحابہ نے اپنے سینوں میں سموئے اور پھر کائنات کے گوشے گوشے تک پہنچائے۔ ہماری یہ شرط ہوتی ہے کہ راوی حدیث کا صحیح ہو، حدیث صحیح ہوتی ہے، اگر راوی صحیح نہ ہو حدیث قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ہے، مگر یہ بات ثابت نہیں، کیوں؟ اس کی سند صحیح نہیں۔ سند میں کیا ہے؟ فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں راوی دین کے اعتبار سے معتبر نہیں، فلاں راوی ضابط حفظ کے اعتبار سے اس کا حافظہ صحیح نہیں، لہذا اس کی روایت قابل اعتبار۔ کب جا کر پیارے پیغمبر کی حدیث ہمارے لیے حجت ہوگی؟ کب جا کے اس کی بات کو ہم صحیح تسلیم کریں گے؟ وہ دینداری کے اعتبار سے بھی صحیح ہو، وہ اپنے حفظ اور ضابطے کے اعتبار سے بھی صحیح ہو۔ اور بھائیو، اگر ان صحابہ کرام پر، ان صحابہ کرام کے بارے میں مسلمانوں کے دلوں میں بغض رکھ دیا جائے کہ فلان صحابی تو ایسا تھا، فلاں صحابی تو ایسا تھا، فلاں صحابی تو ایسا تھا، اور بتاؤ تو صحیح اس قرآن کا اعتبار کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حیثیت کیا ہے؟ اس قرآن کو جمع کرنے والے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا گیا، جب ان کو ہی برا بھلا کہہ دیا گیا، اور بتاؤ تو صحیح جس آدمی کا ایمان نہیں اس کی پیش کردہ قرآن کو قابل حجت کیسے مانو گے؟ وہ صحابہ کرام، جن صحابہ کرام نے پیارے پیغمبر کی حدیث ہم تک پہنچائی، اگر ان کے بارے میں لوگوں کی شکوک و شبہات ان میں واقع کر دیا گیا، ان کے دلوں میں ان صحابہ کے خلاف نفرت ڈال دی گئی، تو بتاؤ تو صحیح محمد عربی کے دین کی حفاظت کیسے ہو؟ یہ بھی کفر کی ان سازشوں میں ایک سازش ہے
کفر کے پھیلائے ہوئے جال میں سے اس کی ایک کڑی ہے کہ صحابہ کرام کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت کو عام کر دیا جائے. دین کو مٹانے کی سازش، دین کے خلاف ہونے والے حملات میں سے، دین کے خلاف ہونے والی جنگوں میں سے ایک جنگ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے خلاف نفرت پھیلا دی جائے. بھائیوں، وہ صحابی کون ہیں جن کے خلاف یہ باتیں ہوتی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. قرآن پاک، قرآن بھرا پڑا ہے. اللہ اکبر کہاں سے پڑھوں اور کیا پیش کروں؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اے مسلمانوں، تم بہترین جماعت ہو، عمدہ ترین لوگ ہو، عمدہ ترین لوگ ہو. تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. یہ کون ہے؟ نبی کے سارے شاگرد، نعوذ باللہ، ماں سوا 3 افراد کے 1,24,000 میں سے 3 کے علاوہ باقی سب پر تبرہ بازی. وہ کنتم خیر امتن، وہ امت جو دین لے کے آگے چلی، وہ کہاں سے لاؤ گے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تم کو ایک معتدل درمیانہ روی والی امت بنایا ہے. کیوں؟ تم نے دوسری امتوں پر گواہ بننا ہے. وہ پیارے پیغمبر کے صحابی، ان کی اگر گواہی قابل اعتبار نہ رہے، ان کو اگر قابل حجت نہ مانا جائے، تو بھائی بتاؤ تو صحیح، یہ خلافت اور یہ اللہ کی گواہی کیسے ہوگی اور کون دے گا؟ یہ صحابہ کرام جن کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، والذین معہ اس کے جملہ ساتھی، اس کے ساتھ ایمان لانے والے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کفر کے مقابلے میں بڑے سخت، آپس میں بڑے محبت کرنے والے، رحماء بینہم، عبادت کے اعتبار سے ان کی حالت یہ، تراہم رکعا سجدا، دیکھنے والا جب بھی کچھ دیکھے، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی ہاتھ میں تلوار کفر کے خلاف، اور کبھی رب کے سامنے سربسجود. کیا کرتے ہیں؟ کیا مطلوب ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کچھ نہیں چاہتے، ان کے سارے عمل کی بنیاد یہ ہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. اور انہی کے بارے میں رب العالمین کا اعلان، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. رب العالمین خود اعلان فرماتے ہیں، میں اپنے پیغمبر کے ان ساتھیوں سے راضی ہو گیا، میں اپنے اس پیغمبر کے ساتھیوں پر راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. پیغمبر کی بیعت کرنے والوں پر اللہ راضی. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ رب العزت ان سبھی ایمان لانے والوں پر راضی. اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ پیغمبر کے ہاتھ پر جہاد کے لیے بیعت کر رہے تھے. یہ ان صحابہ کی خبریں ہیں. یہی بس نہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ میرے پیغمبر کے یار، میرے پیغمبر کے ساتھی، انصار ہوں، مہاجر ہوں،
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جنہوں نے پیغمبر پر ایمان لانے میں پہل کی، پیغمبر پر ایمان لانے میں پہلے نمبر پر آئے. انشاءاللہ اس کی وضاحت کبھی آئے گی. پیغمبر پر ایمان لانے میں پہل کی، من المہاجرین والانصار، وہ مہاجر ہوں وہ انصاری ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہو. یہ سب کیا ہیں؟ رضی اللہ عنہم، نتیجہ آخر پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب العالمین ان سے راضی اور یہ اپنے رب پر راضی. یہ ہے صحابہ، یہ ہے میرے پیغمبر کے صحابہ جن کا تذکرہ قرآن کرتا ہے. اللہ اکبر. بھائی یہی وہ صحابہ ہیں. قرآن پاک سورہ حشر آیات ترتیب سے پڑھو، واضح ہو جائے گا کہ ان صحابہ میں سے انصار کا گروہ ہے، مہاجرین کا گروہ ہے، انصار کا گروہ ہے، اور ان کے بعد ماننے والے اور ان کے بعد ان کے پیچھے آنے والے. ان کے اوصاف قرآن نے بیان کیے ہیں. صحابہ کا تذکرہ کرنے کے بعد، انصار و مہاجرین کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر تذکرہ ہوتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. بعد میں آنے والے تابعین سے لے کر قیامت تک کا مسلمان. والذین جاءوا من بعدهم، جو بھی ان کے بعد آئے گا اللہ کے ہاں اس کا ایمان اس وقت قابل اعتبار ہوگا جب وہ میرے پیغمبر کے صحابہ سے محبت کا اظہار کر کے دکھائے. فرمایا والذین جاءوا من بعدهم، بعد میں آنے والے ان کا فرض ہے وہ اللہ سے دعا مانگے، ربنا اغفر لنا، اللہ ہمیں بھی معاف کر، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اللہ جتنے بھی میرے نبی کے ساتھی ہیں، مہاجر ہیں، انصاری ہیں، ایمان کی حالت میں ہیں، اللہ ان سب پر تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی غلطیوں کو نظر انداز فرما دے. یہ ایمان رکھے بعد میں آنے والا. اور ان صحابہ کرام اگر پیارے پیغمبر کی حدیث کی طرف آئے، خدا کی قسم حیران ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، رب العالمین نے بندوں کے دلوں پہ جھانکی ماری، بندوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے پیارا دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. فبعثہ برسالتہ، رب العالمین نے اپنی رسالت اور اپنی نبوت کے لیے پیارے پیغمبر کا انتخاب فرمایا. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد رب العالمین نے پھر سے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، پھر لوگوں کے دلوں پر جھانکی ماری. فجعلہم اصحابہ، اللہ نے جو لوگوں کائنات میں سے سب سے پیارے تھے ان کو اپنے پیغمبر کا صحابی بنا دیا. سب سے جو عمدہ تھے ان کو اللہ کے نبی کا صحابی بنا دیا. یہی بس نہیں، اللہ اکبر. دوسری حدیث میں دوسری جگہ پر فرماتے ہیں لوگوں سن لو، من کان منکم متعصیا فلیتعص باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. لوگوں اگر کسی نے کسی کی بات ماننی ہے، کسی نے کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے، تو ہم میں سے کسی نے کسی کی اتباع کرنی ہے. کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو محمد الرسول اللہ کے صحابہ کو اپنا آئیڈیل بناؤ، ان کو دیکھ کے ان کے طریقے کو اختیار کرو. وہ کون تھے؟ ابر هذه الامه قلوبا، ان کے دل نیکیوں سے بھرے ہوئے، ان کے دل نیکی والے،
आमकुहा इल्मन, पक्के आलिम, इल्म के एतबार से पूरी गहराई में जानने वाले, अकल्लुहा तकल्लुफन, कोई तकल्लुफ करने वाले नहीं थे। और वो क्या है, अक़वमुहा हदियन, भाई उनका तरीका सबसे ज्यादा सीधा तरीका था। अहसनुहा हालन, अपनी हालत कैफियत के एतबार से पूरी कायनात से ज्यादा खूबसूरत थे। कौमुन इख्तारहुमुल्लाहु लिसहबत नबीही, ये तो वो प्यारे थे, ये तो ऐसी कौम थी जिनको रब्बुल आलमीन ने अपनी पैगंबर के यारों के लिए मुंतखब फरमाया। पैगंबर की सोहबत के लिए रब्बुल आलमीन ने इनका इंतखाब फरमाया। लोगों, अगर देखना है, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनका इंतखाब फरमाया है अपने पैगंबर की सोहबत के लिए, वह इकामत दीन ही, और अपने दीन को कायम करने के लिए जो अल्लाह ने कौम मुंतखब की वो सहाबा किराम हैं। फारिफू लहुम फज़लहुम, उनका मकाम पहचानो, उनका मर्तबा समझो, उनका मर्तबा समझो, उनकी इज्जत पहचानो कि वो कौन लोग हैं। अल्लाह अकबर। खुदा की कसम, अगर कोई आदमी मोमिन होना चाहता है, इस्लाम पर अमल पैरा होना चाहता है, उस वक्त तक उसके ईमान का एतबार नहीं जब तक वो अपना ईमान सहाबा की तरह पेश न करे। कुरान पाक ने ऐलान किया है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर तुमने ईमान लाना है तो उस तरह ईमान लाओ जिस तरह मेरे पैगंबर के साथी ईमान लाए हैं, फिर जाके हिदायत मिलेगी, फिर तुम हिदायत पाओगे। अगर उसके अलावा कोई दूसरा तरीका इख्तियार करोगे, दूसरा तरीका इख्तियार करोगे तो हिदायत नसीब नहीं होगी, इस्लाम नसीब नहीं होगा, सही मुसलमान नहीं बन सकोगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। आपने फरमाया बेहतरीन जमाना मेरा जमाना, बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है, फिर मेरे बाद मेरे सहाबा का जमाना, फिर उसके बाद जो उनको मिले हुए हैं, फिर जो उनको मिले हुए हैं, ये बेहतरीन लोग हैं, ये सबसे बेहतरीन लोग हैं। और सही मुस्लिम की एक दूसरी हदीस, उसने तो कमाल ही कर दी, उसने तो कमाल ही कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों आसमान पर सितारों को देखते हो, आसमान पर सितारों का तुलू होना ये इस आसमान की आबादी की अलामत है। जब आसमान पर सितारे नहीं नजर आएंगे, आसमान क़यामत के झटकों की शिकार हो जाएगा। फरमाया, जिस तरह आसमान की जिंदगी, आसमान की रौनक के लिए सितारे, इसी तरह मैं अपने सहाबा की जमानत के लिए अल्लाह ने मेरा वजूद रखा है। मैं जिंदगी में अपने सहाबियों का दिफा करूंगा। जब मैं चला गया, अता अला असहाबी, मेरे सहाबा पर आजमाइशें और फितने आने शुरू हो जाएंगे। फरमाया, दुनिया वालों के लिए मेरे सहाबी जमानत हैं। जब तक सहाबी मौजूद रहेंगे दुनिया में क़यामत बर्पा नहीं होगी, और जब सहाबा चले गए तो फिर दुनिया की भी कोई जमानत नहीं। जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे तहफ़्फ़ुज़ की निशानी बनाया, हम उनके बारे में अपने दिलों में शुकूक व शुबहात लेके बैठ गए। बताइए तो सही, दीन का हुलिया सही तरीके से कहां से नजर आए। इसलिए याद रखिए, जहां मुसलमान के ईमान में ये बात शर्त है कि रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाए, इसी तरह यह भी शर्त है कि पैगंबर के सहाबा के बारे में अपना सीना साफ रखे, अपना सीना साफ रखे। अगर पैगंबर के सहाबा के बारे में बुग़्ज़ है, पैगंबर के सहाबा के बारे में नफरत है, खुदा की कसम उसका पैगंबर पर ईमान लाना भी काबिल एतबार नहीं। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत मेरे सामने आ रही है। आपने फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, फला तत्तखिज़ूहुम गरज़न मिन बादी, फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। और लोगों, मैं तुम्हें अपने सहाबा के बारे में रब का वास्ता देके कहता हूं,
میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، فلا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو اپنے سٹیج کی زینت نہ بنا لینا، کبھی کسی کے اوپر تان برساؤ اور کبھی کسی کو برا بھلا کہو۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کو تان و تشنیع کے لیے ہدف نہ بنا لینا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے اصل میں میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اس کے دل میں میری محبت تھی، اس کے دل میں میری محبت تھی، میری محبت نے میرے صحابہ کی محبت میں مجبور کر دیا، اس وجہ سے وہ میرے صحابہ سے محبت کرنے والا بن گیا۔ فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا حقیقت میں اس نے میرے ساتھ بغض رکھا اور میرے بغض کی وجہ سے میرے صحابہ سے بغض رکھا۔ وہ مجھے برا بلا، وہ میرے صحابی کو برا بلا کہنے والا حقیقت میں مجھے برا بلا کہتا ہے، میرے صحابی سے پیار کرنے والا حقیقت میں میرے ساتھ وہ محبت کرنے والا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں ہم اس مسئلے کو؟ کیا بنایا ہے ہم نے اس مسئلے کو کہ جس کا جی چاہے جو زبان میں آئے کہہ دے؟ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو صحابی سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے اس کے دل میں پیارے پیغمبر کے ساتھ بغض ہے۔ اور بھائی دنیا کی مثال ہے، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، درخت کی عزت اس کا پھل ہوتا ہے۔ استاد کا احترام کروانے والے کون ہوتے ہیں دنیا میں؟ اس کے شاگرد ہوتے ہیں۔ استاد بڑا لائق ہے، اس کے شاگردوں نے کیا کمال ترقی کی۔ اور جس کے شاگرد 1,24,000 ہوں اور ان 1,24,000 میں سے وہ جن کے ساتھ اس نے بڑا تعلق رکھا ہو، بڑا قریب بٹھایا ہو، بہت اپنے قریب کیا ہو، اپنا یار غار بھی بنایا ہو، اپنا رازدان بھی بنایا ہو، ان کی تعریف بھی بڑی کی ہو، وہ سارے کے سارے فیل ہو امتحان میں۔ وہ شاگرد جو شاگرد استاد کے بڑے قریبی ہیں، استاد کے ساتھ بڑا وقت گزارنے والے ہیں، سب سے زیادہ وقت دینے والے ہیں، سب سے زیادہ استاد کے قریب ہیں، امتحان ہو وہی سارے فیل ہو جائیں۔ استاد کی خوبی ہے، استاد کا کمال ہوگا۔ تو بھائی بیان ہی اسی طرح جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر تان کرتا ہے، خواہ وہ ابو بکر پر تان کرے، خواہ عمر فاروق کو اپنا نشانہ بنائے، خواہ عثمان غنی کا نام لے، علی مرتضیٰ کا نام لے، حسنین کا نام لے، امیر معاویہ کا نام لے، کسی کا نام لے کے بات کرتا ہے، حقیقت میں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں تان کرتا ہے۔ اپنا اعلان ہے فببغضی ابغضہم، میرے ساتھ بغض پہلے ہوگا، میرے صحابہ کے خلاف زبان بعد میں چلے گی۔ ایمان ہے، عجیب یار ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانے، آپ کی رسالت کو کہیں صحیح ہے، اور آپ کہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اور کہیں میں اس کو مانتا نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سچ مانتا ہوں، آپ رسول سچے ہیں، آپ اللہ کے پیارے، آپ اپنی زبان سے اعلان کریں ابو بکر تو جنتی ہے، عمر تیری کوٹھی اور تیرا بلڈنگ میں نے اپنی آنکھوں سے جنت میں خود دیکھا ہے، عثمان تو آج کے بعد کچھ بھی کرے اللہ نے تیرے نام جنت الاٹ کر دی ہے۔ میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے، پھر جو پیارے پیغمبر کی زبان سے اعلان ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے لیے قابل قبول نہیں۔ خدا کی قسم اس کے ایمان کے دعوے میں کہ جھوٹے ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بشارتیں، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ان کو صحیح نہ مانے، اور حدیث کی کوئی کتاب تو بتاؤ، حدیث کی کوئی کتاب، میں کسی کتاب کا نام نہیں لیتا، حدیث کی کوئی کتاب اٹھاؤ جس میں ابو بکر کا نام نہ نظر آئے، جس میں عمر فاروق کا نام نظر نہ آئے، عثمان غنی کی شہادت نہ ملے، علی مرتضیٰ کے مناقب نہ بیان ہو، کوئی کتاب تو دکھاؤ، پھر ان کے اوپر زبان بتائی جائے، ان کو برا بھلا کہا جائے، اور پھر کہے کہ میرا پیغمبر پر ایمان ہے۔ یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اپنے سینے کو، اپنے دل کو صحابہ کے بارے میں پاک رکھے، اور یاد رکھو
याद रखो इसके बारे में, जिनके नाम ले लेकर प्यारे पैगंबर ने जन्नती होने का कहा है, उनके नाम ले लेकर जन्नती होने का ईमान रखना फर्ज है। और जिनको उमूमी तौर पर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ की है, उनके जन्नती होने का ऐलान किया है, उनका उमूमी तौर पर जन्नती होना ईमान रखना शर्त है। ये अकीदे की बात है, ये अकीदे की बात है, अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की बात है, अपने ईमान के बचाव की बात है। कहेंगे जिनको तुम जन्नती कह रहे हो, इनमें तो आपस में लड़ाइयां भी हुई, झगड़े भी हुए, हत्ता के एक के हाथों दूसरे कत्ल भी हुए, एक के हाथों दूसरे शहीद भी हुए। हां हुए, हां हुए। जिस तरह हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अली रज़ी अल्लाह हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जंगे जमल और सिफ़ीन में आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हैं। और भाई ऐसी मुखालफतें सहाबा में हुई हैं। ये मुखालफत कैसी है? ये मुखालफत किस तरह की है? बेनही उस तरह जिस तरह अली और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान इख्तिलाफ होते थे, वे हैं। मैंने बात बड़ी अजीब कर दी है। अगर इन इख्तिलाफात को हवा देनी हो, इन इख्तिलाफात से एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना हो, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान इख्तिलाफ नहीं हुए? कितनी दफा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नाराज होकर, हजरत अली से नाराज होकर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गई हैं। और खुसूसी तौर पर याद रखो वो हदीस, फातिमा तो बज़ातुम मिन्नी फमन अबग़ज़हा फ़क़द अबग़ज़नी। फातिमा मेरा जिक्र गोशा है, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे तकलीफ दी। ये कही ही आपने उस मौके पर है जब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने खामद से नाराज होकर प्यारे पैगंबर के घर गई हैं। ये हदीस तो कही उस वक्त है। सबब क्या हुआ? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जुवैरिया बिन्ते अबी जहल, अबू जहल की बेटी मुसलमान हो गई है, जुवैरिया है, उससे शादी करना चाहते हैं। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इख्तिजाज कर दिया, मुझे कबूल नहीं, नाराज होकर चली गई। उस मौके पर आपने फरमाया ला यज्तमिउ बिन्तु अदुव्विल्लाह व बिन्तु रसूलिल्लाह। अली कान खोल के सुन ले, अबू जहल की बेटी और मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घर में नहीं रह सकती, एक घर में इकट्ठी नहीं हो सकती। नाराजगियां नहीं हुई? क्या नाराजगियों को उछाला जाएगा? भाइयों जरा देखो तो सही, वालिदैन होते हैं, वालिदैन की आपस में लड़ाई हो जाए, वालिदा खामद को बुरा अपने यानी वालिदा बीवी अपने खामद को बुरा भला कहती है, खामद बीवी को बुरा भला कहता है। मां बाप की उस जंग को देख के बेटा कहे तू ऐसी ऐसी, क्योंकि मेरे बाप ने तुझे ऐसे ऐसे कहा था। बेहया किस्म की औलाद तो ये कहेगी, वगरना सब जानते हैं कि इकट्ठे रहते हुए ऐसे इख्तिलाफ हो जाया करते हैं। बाहया औलाद अपने वालिदैन के इख्तिलाफ को हवा नहीं दिया करती। इसीलिए कितने ही अइम्मा के अक़वाल मेरे सामने आ रहे हैं। मैं अपनी बात को बहुत आगे ले जाना चाहता हूं, बहुत इख्तिसार से आगे ले जाना चाहता हूं। मेरे इसी एक खुतबे में चंद निकात आपके सामने आ जाएं, जिससे मेरे दीन की भी हिफाजत हो जाए, आप भी अपने अकीदे और अपने दीन की हिफाजत कर लें। मेरी इन बातों को अपने दिल में जगह दीजिए। बात सहाबा से पूछा गया, उलमाए किराम से पूछा गया इन सहाबा के इख्तिलाफात के बारे में। कहने लगे ओ भाई, रब्बुल आलमीन ने हमारे हाथों को उन खूनों से पाक रखा है। उस जमाने में ना हम थे, ना किसी के साथ हम मिलके लड़े। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनके मामले में हमारी जुबानें भी पाक रहें। जिस तरह रब्बुल आलमीन ने हमारे हाथों को आलूदा नहीं होने दिया, हमें उस जमाने में पैदा नहीं किया, हम अपनी जुबान को भी उनके मामलात से आलूदा नहीं करना चाहते। अल्लाह अकबर। फिर हम मुकाबला किनका करते हैं? और भाई मुकाबला किनका करते हैं? जो आपस में इन लड़ाइयों के बावजूद भी शीरो शकर थे, इन इख्तिलाफात के बावजूद भी शीरो शकर थे। अल्लाह अकबर। मेरे सामने एक तारीख का बड़ा तसलसल आ रहा है, बड़ा तसलसल है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
جس کو علی کے حق کا عاصب کہا جاتا ہے، علی مرتضیٰ کی بیٹی ام کلثوم بنت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح حضرت عمر سے ہوتا ہے۔ وہ تو آپس میں رشتے داریاں ہیں۔ عمر فاروق کے خلیفہ بننے کے بعد بھی، عمر فاروق کی خلافت قائم ہو جانے کے بعد بھی، جن کو تم غاصب کہتے ہو اور کیا کیا زبان سے باتیں نکلتی ہیں، علی مرتضیٰ اپنی بیٹی کا رشتہ، اور بیٹی بھی فاطمہ الزہرا کے بطن سے پیدا ہونے والی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اس کا نکاح عمر فاروق سے کرتے ہیں، جن کو ہم آپس میں لڑاتے دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جنتی صحابی ہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عثمان کے قصاص کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جنگیں بھی ہوتی ہیں، جنگ بھی ہو گئی، خون بھی بہہ گئے، سب کچھ ہو گیا۔ علی مرتضیٰ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت میں پہنچتے ہیں، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے، جنتی اصحاب الجنہ جب جنت میں جائیں گے، ہم ان کے سینوں سے دنیا میں ہونے والے سارے اختلافات کی وجہ سے جو دلی رنجشیں ہوگی سب نکال دیں گے۔ علی مرتضیٰ اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ میرے اور طلحہ اور زبیر کے بارے میں، یہ میرے اور طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے۔ وہ بھی جنت میں جائے گا اور میں بھی جنت میں جاؤں گا، وہ بھی جنت کے تختوں پہ ہوگا، میں بھی جنت کے تختوں میں ہوں گا۔ یہ علی سے جنگوں میں برسرے پیکار ہونے والے۔ کسی نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ جو آپ کے ساتھ جنگیں لڑ رہے ہیں، جن کی جنگیں آپ سے ہو رہی ہیں، کیا یہ مشرک ہے؟ وہ کہا بھائی کیسی بات کہتے ہو، شرک سے تو وہ بھاگ کے آئے ہیں، شرک سے تو وہ بھاگ کے آئے ہیں، ان کو مشرک کیسے کہتے ہو؟ کہا ہے وہ منافق ہیں جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جنگ لڑتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قصاص عثمان کے طور پر کہا کیا وہ منافق ہیں، ان کے ساتھی منافق ہیں؟ وہ کہنے لگے کیسی بات کرتے ہو، ان المنافقین لا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ تو اللہ کو یاد نہیں کرتے اور یہ تو اللہ کی یاد میں مگن ہے۔ کہنے لگے عجیب بات ہو، پھر وہ ہیں کیا؟ آپ کے مخالف ہیں، آپ کے ساتھ لڑنے والے ہیں، پھر وہ کیا ہیں؟ فرمایا اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اس معاملے میں انہوں نے ہماری بغاوت کی ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا بھائی کہے، جنگ لڑنے کے بعد بھی، جنگ ہو جانے کے بعد بھی ہم ان کے بارے میں اپنی زبانیں گندی کریں، ہم تحقیق کے نام سے تاریخی رتب و یابس کو پیش کرتے ہوئے اپنی زبانوں کو گندا کریں، اور میرے بھائی کس منہ سے کرتے ہیں؟ دیکھیے تو صحیح ان کا مقام صدیق علی مرتضیٰ کے پاس کیا ہے۔ اس لیے ان جنگوں کے باوجود بھی، جنگ جمل کے باوجود بھی، صفین کے باوجود بھی، حادثہ کربلا کے باوجود بھی، ہم دیکھتے ہیں بنو ہاشم اور بنو امیہ، میں نے جان بوجھ کے نام ایک خاندان کا لیا ہے، بنو ہاشم اور بنو امیہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمیں ان اختلافات کے ذریعے دشمن نے ایسا الجھایا کہ ہم مسلمان آپس میں فرقوں میں بٹ گئے، ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے۔ وجہ نزاع کیا ہے؟ وہ لڑائیاں جو آج سے 1300 سال 1400 سال پہلے ہو گئی، نہ ہمارا اس میں کوئی دخل، نہ ہمارا کوئی کردار، نہ اللہ رب العزت نے آپ کو ثالثی کے لیے مقرر کیا ہے۔ ان واقعات کے پیش نظر ہم آپس میں ایک دوسرے کے دستے گروباہ ہوتے ہیں، حالانکہ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے، اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو وہ صحابہ کرام ان جنگوں کے باوجود بھی آپس میں بھائی تھے، آپس میں شیر و شکر تھے، آپس میں رشتے لیتے بھی تھے، ناطے کرتے بھی تھے۔ سامنے آج بڑا کچھ ہے، یہ چند واقعات میں ایسے منتخب کیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنگ حنین ہو گئی، جنگ حنین، جنگ صفین ہو گئی، جمل ہو گئی۔ علی ایک طرف ہے، مخالف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ،
بنو امیہ وہ دوسری طرف ہیں، کیوں نہ ہوتے؟ حضرت عثمان بھی تو بنو امیہ سے تھے۔ اصل میں یہ سب واقعہ نسب کے اعتبار سے بھی بھائی تھے اور دین کے اعتبار سے بھی بھائی تھے۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں چچا زاد بھائی ہیں، چچا زاد بھائی۔ حیران ہوں گے، لیکن تاریخ کے سینے میں یہ باتیں موجود ہیں، ان کو کوئی مٹا نہیں سکا۔ جنگ صفین کے بعد بھی آپس میں دونوں خاندان رشتہ داریاں کرتے ہیں۔ سیدہ رملہ بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی کی بیٹی، ماں ام سعید سے پیدا ہونے والی حضرت علی کی بیٹی رملہ، اس کا نکاح معاویہ بن مروان بن حکم سے ہوتا ہے۔ مروان بن حکم کا نام تم نے سنا ہوگا، مروان مظلوم کا نام تم نے سنا ہوگا۔ اس کے بیٹے معاویہ کے ساتھ اس کا نام ہوتا ہے، اس کا نکاح ہوتا ہے۔ کس کا نکاح؟ رملہ بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کی بیٹی کا نکاح مروان کے بیٹے معاویہ سے ہوتا ہے۔ یہی بس نہیں، سیدہ ختیجہ بنت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح عبد الملک بن مروان سے ہوتا ہے۔ خلیفہ بنو امیہ کا خلیفہ عبد الملک بن مروان سے ہوتا ہے۔ یہی بس نہیں، وہ میرے بھائیوں، تاریخ نے تو بڑی بڑی باتیں ہمارے سامنے رکھ دی۔ جس طرح انہوں نے اپنی رشتہ داریاں ان سے قائم کی، اسی طرح ان سے بھی رشتہ داریاں قائم ہوئی۔ حضرت ہند بنت عبداللہ بن عامر بن عبد شمس بنو امیہ کی آدمی ہیں، اور عجیب بات، یہ عبداللہ جنگ جمل میں بھی، جنگ صفین میں بھی حضرت علی کا مخالف ہے۔ یہ عبداللہ جنگ جمل میں بھی اور جنگ صفین میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مخالف ہے۔ تلوار لے کر میدان میں آتا ہے، جنگیں لڑتا ہے، اس کے باوجود اپنی بیٹی ہند کا نکاح حسین ابن علی سے کرتا ہے۔ جنگ کے بعد بھی اپنی لخت جگر کا نکاح حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما ان سے کرتا ہے۔ او بھائیو، تاریخ نے کیا کیا باتیں کٹھی کر دیں، تاریخ نے کیا کیا ہمیں جیلیں دے دیں، اور جس تاریخ کے حوالے سے صحابہ کے اوپر زبانیں کھولی جاتی ہیں، اس تاریخ کا سینہ کوئی عدالت اور ایمانداری سے ٹکڑے، اس تاریخ کے ورق گردانی ایمانداری کی بنیاد پر کرے، اسے خود ہی نظر آ جائے گا میں جو کرتا ہوں آسمان کے سورج پہ خود تھوکتا ہوں، جو تھوک میرے ہی منہ پہ واپس آتی ہے، مانے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خاندان کا نسب اٹھا کے دیکھو، 6 پوتیاں واقعہ کربلا ہو جانے کے بعد بھی بنو امیہ کے گھر ان کی شادیاں ہوتی ہیں۔ 6 پوتیاں حضرت حسن کی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح اس کے الٹ بھی ان کے گھر سے لیے بھی، ان سے رشتے لیے بھی، ان کو دیے بھی۔ سیدہ نفیسہ بنت زید بن حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا نسب نامہ سن لیجئے، نفیسہ بنت زید بن حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید کی بیٹی، جو زید حسن کا بیٹا، وہ حسن علی مرتضیٰ کا بیٹا سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی یہ بیٹی، اس کا نکاح حضرت زید کی بیٹی کا نکاح ولید بن عبد الملک بن مروان سے ہوا، ولید بن عبد الملک بن مروان سے ہوا۔ حضرت حسین کی پوتی، حضرت حسن کی پوتی، اس کا نکاح کیسے ہوتا ہے؟ ولید بن عبد الملک بن مروان سے۔ اور یہ حضرت زید ہیں کون؟ کی قسم، ذرا سینے تھام کے بیٹھیے، دل کھول کے بیٹھیے، یہ حضرت زید بذات خود کربلا میں موجود ہے، کربلا کے اندر موجود زید
کا نکاح ولید بن عبد الملک بن مروان سے کرتا ہے جن کو تم گالیاں دیتے ہو؟ یہی بات نہیں، اللہ اکبر، زینب بنت حسن مسنہ بن حسن بن علی، دوسری بیٹی، دوسری پوتی، حسن مسنہ بن حسن بن علی، اس کی بیٹی زینب، اس کا نکاح ولید بن عبد الملک بن مروان سے بھی ہوتا ہے۔ دو بیٹیاں، دو پوتیاں ولید بن عبد الملک بن مروان کے گھر، ایک زید کی بیٹی، دوسری حسن مسنہ کی بیٹی۔ یہ دونوں کون ہیں؟ حضرت زید اور حسن بن مسنہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت حسن کے بیٹے ہیں، اور یہ وہی حسن ہے جن کو ہم حسنین کہتے ہیں، فاطمہ بتول کے بیٹے، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ واقعہ کربلا ہو جانے کے بعد یہی بس نہیں، آگے چلیے، ام قاسم بنت حسن مسنہ بن حسن بن علی مروان بن ابان بن عثمان کی بیوی ہے، حضرت عثمان غنی، ان کے بیٹے آبان اور ان کے بیٹے مروان کی بیٹی حضرت حسن کی پوتی، حضرت حسن کی پوتی۔ وہ میرے بھائی، جو آپس میں اس طرح شیر و شکر تھے، لڑائیوں کے باوجود بھی، جھگڑوں کے باوجود بھی، جن کے اندر نفرت نہ تھی بلکہ محبت تھی، رشتے لیے بھی، رشتے دیے بھی، ہم ان کو ایک دوسرے کا دشمن بناتے ہیں۔ آگے چلیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تاریخ کے حوالے سے بات ہے اور ہر چیز کے حوالے موجود ہیں، کوئی بات بھی غیر ذمہ دارانہ انداز سے نہیں کر رہا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیٹی حضرت سکینہ، جس سکینہ کو ہم کہتے ہیں اس کے نام سے بڑے بین ڈالے جاتے ہیں، اس کے نام سے بڑا کچھ کہا جاتا ہے۔ حضرت سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جو واقعتاً ہی واقعہ کربلا میں موجود تھیں، واقعہ کربلا میں موجود تھیں، ان کا نکاح اپنے پہلے خاوند کے فوت ہونے کے بعد اصبغ بن عبد العزیز بن مروان سے ہوتا ہے، مروان کے پوتے سے، وہی مروان جس کو ہم بہت کچھ کہتے ہیں، وہی مروان جس کے بارے میں زبانیں بڑی چلتی ہیں۔ حضرت سکینہ کی شادی، تاریخ اٹھا کے دیکھو، انصاب قریش کے نسب نامے، آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت سکینہ بنت حسین کا نکاح اپنے پہلے خاوند کے فوت ہونے کے بعد اصبغ بن عبد العزیز بن مروان سے ہوتا ہے۔ یہی بس نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ بنت حسین، سیدہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، ان کا نکاح اپنے خامد حسن مسنہ کے بعد عبداللہ بن عمر بن عثمان، عبداللہ بن عمر بن عثمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے عمر، ان کے بیٹے عبداللہ سے ہوتا ہے۔ حضرت ذی-النورین کے پوتے سے نکاح فاطمہ بنت حسین کا ہوتا ہے۔ اٹھاؤ تو صحیح انصاف، قریش کے خاندان کے ذرا مطالعہ تو کرو، جن کو ہم نے دشمن بنایا وہ آپس میں کس طرح محبت کرنے والے ہیں۔ یہ باتیں میں نے کیوں عرض کی؟ کوئی تام نہیں ہے، کوئی تشریح نہیں ہے، کس کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان جنگوں کے بعد بھی، ان حادثات کے ہو جانے کے بعد بھی، ان اختلافات کے رونما ہو جانے کے بعد بھی وہ صحابہ آپس میں شیر و شکر تھے، وہ اہل بیت آپس میں شیر و شکر تھے۔ کیا کہوں، اللہ اکبر، جس تبری کے نام کے حوالے سے بڑی باتیں کی جاتی ہیں، تبری میں یوں لکھا ہے، تاریخ تبری میں یوں لکھا ہے، تاریخ تبری میں یوں لکھا ہے، اسی تاریخ تبری کو اٹھاؤ، 5ویں جلد ہے، لکھا ہے یزید کے بارے میں کہ وہ یزید ما کان یتغدی ولا یتعشى الا دعا محمد ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، یزید کبھی دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا تھا
واقعہ کربلا کے بعد جب مظلومان کربلا قیدی بنا کے انہیں یزید کی عدالت میں پہنچایا جاتا ہے، ان میں محمد ابن علی، یہ محمد ابن علی کون ہے؟ امام زین العابدین، ان کا لقب ہے امام زین العابدین۔ امام زین العابدین کا نام محمد ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ تاریخ طبری والا لکھتا ہے ماں کان یتغدی ولا یتعشی، کبھی دوپہر کا کھانا کبھی رات کا کھانا یزید نے تنہا نہیں کھایا، مگر اپنے کھانے میں، اپنے دسترخوان میں حضرت زین العابدین کو بلایا اور دونوں نے مل کے اکٹھا کھانا کھایا۔ یہ تو ساروں سے تم نے سنا ہے، یہ داستانیں تو تم نے سنی ہیں کہ واقعہ نہیں اہل بیت کے خنوادے کو بیڑیاں پہنا کے ملک شام بھیجا گیا۔ سچی بات ہے، ذرا یہ بھی بتاؤ کہ یزید نے ان کی مہمان نوازی کیسے کی؟ جو اہل بیت کی عورتیں تھیں ان کے لیے اپنی بیویوں کو خادم بنایا، اپنی بیویوں کو مقرر کیا کہ ان کی خدمت کرنی ہے۔ اور امام زین العابدین اس وقت بچے نہیں ہیں، 2 بیٹوں کے باپ ہیں، 2 بیٹوں کے باپ ہیں، جوان ہیں، کربلا کا سارا منظر آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کربلا کے اندر موجود ہیں۔ ستم بھی بڑے ہوئے، ظلم نے بھی انتہا کر دی، اور جتنی باتیں کہتے ہو نخنف آ گیا، فلاں راوی نے بات کہہ دی جن کا وجود کربلا میں موجود نہیں اور جس کا نام موجود ہے امام زین العابدین، جسے بیمار کربلا کہا جاتا ہے، اور کبھی اس کے حوالے سے بھی تو بات کرو۔ بیمار کربلا کے نام سے جو قصے سنائے جاتے ہیں اس امام زین العابدین کی بھی تو کبھی بات لوگوں کو بتاؤ۔ زین العابدین زندگی بھر یزید کی بیعت رہے ہیں، زندگی بھر، جب تک شام میں اس فتنے کے بعد رہے ہیں۔ تاریخ طبری والا کہتا ہے یزید اور امام زین العابدین ایک برتن میں کھانا کھاتے تھے، ایک برتن میں کھانا کھاتے تھے۔ یہ بھی تو لوگوں کو بتا دو، جہاں دوسری باتیں کہی جاتی ہیں وہاں یہ بات بھی بتا دو۔ اللہ اکبر، تاریخ نے بہت کچھ محفوظ رکھا ہے، تاریخ نے بہت کچھ محفوظ رکھا ہے۔ ایک وقت بعد میں اور آتا ہے، یزید کے خلاف مدینہ میں بغاوت ہوتی ہے، امام زین العابدین اس وقت مدینہ میں ہیں، امام زین العابدین کو کہا جاتا ہے اب موقع ہے یزید کے خلاف بغاوت کرنے کا، آؤ نکلو۔ کہا بھائی نہیں، وہ مسلمان آدمی ہے، میں اس کے خلاف بغاوت نہیں کروں گا۔ اٹھاؤ البدایہ والنہایہ، اٹھاؤ تاریخ کی کوئی کتاب اور دیکھو امام زین العابدین کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے جناب یزید بڑا شراب خور ہے، بڑا ظالم ہے، بڑا فاسق ہے، نمازوں کو برباد کر دیا۔ اس نے کہا سب جھوٹ بولتے ہو، میں نے یزید کے پاس رہ کے زندگی گزاری ہے، جتنی باتیں کہہ رہے ہو ان میں سے ایک بات بھی سچی نہیں۔ اگر یہ بات سچ ہے تو کوئی گواہ پیش کرو، کوئی گواہ پیش کرو۔ لوگوں نے بغاوت کی، یزید کے خلاف بغاوت ہوئی، یزید کے گورنر کو قتل کیا جانے لگا اور یزید کی فوجوں کو وہاں سے نکالا گیا۔ اس کے باوجود بھی امام زین العابدین پھر بھی یزید کی بیعت میں رہتے ہیں اور مخالفت نہیں کرتے۔ کہنے والے کہتے ہیں میں نے ایک دوست کو کہا اور جس کربلا کے واقعے سے تم برا بھلا کہتے ہو، گالیاں دیتے ہو، دیکھو تو صحیح کربلا والے اہل بیت خود اس یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جو وہ کہتے ہیں وہی ہمارا ایمان ہے، جو اہل بیت کہتے ہیں وہی ہمارا ایمان ہے، جو کربلا کے اندر موجود ہونے والے اہل بیت یزید کے بارے میں کہتے ہیں وہی ہمارا ان کے بارے میں ایمان ہے۔ کہتے ہیں اور جس نے اپنا خاندان سارا لٹایا ہو، جس نے اپنا سارا خاندان آنکھوں کے سامنے لٹایا ہو، کیا تم چاہتے ہو کہ وہ زین العابدین پھر یزید کی مخالفت کر کے جو رہے کھٹے تھے ان سب کو بھی مروا لیتا؟ جواب دیا ہے، اور ایک بہت بڑے نے جواب دیا ہے، ایک بہت بڑے نے جواب دیا ہے کیوں امام زین العابدین نے یزید کی بیعت آخر تک قائم رکھی؟ کہتے ہیں اس ڈر سے کہ وہ یزید کہیں ہمارا رہا کچا بھی ختم نہ کر دے، اس ڈر سے انہوں نے یہ بیعت قائم رکھی اور مخالفت نہیں کہی۔
اور بھائی امام زین العابدین خود کیا کہہ رہے ہیں، اور لوگوں جو باتیں تم کہتے ہو یہ جھوٹ ہے، میں نے یزید کو آنکھوں سے دیکھا ہے، ان میں سے ایک بات بھی سچی نہیں۔ اگر تم مجھے اپنا قائل بنانا چاہتے ہو، آنکھوں دیکھا کوئی ایک گواہ پیش کر دو، گواہی کے بغیر میں اس کی مخالفت نہیں کروں۔ اور پھر عجیب بات ہے، دکھ بھری باتیں ہیں بھائی، دکھ بھری باتیں۔ کہا جاتا ہے نانے کے دین کی حفاظت ہوئی، نانے کے دین کی حفاظت۔ اگر یہ شہادت کا فلسفہ بیان کرنے والے کچھ گریبان میں منہ جان کر دیکھ لیتے سمجھ آ جاتی۔ اور بھائی نانے کے دین کی حفاظت اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خون کا نذرانہ دے کر کرتے ہیں تو امام زین العابدین اسی دین کو بچانے کے لیے کیوں قربانی کے لیے پیش نہیں ہوتے؟ کیا مانے تھا، کیا مانے تھا؟ دین تو وہی تھا، اور اس دین کے اوپر قابض وہی بنو امیہ تھے، دین کے اوپر قابض وہی بنو امیہ تھے، وہی یزید حکمران تھا۔ جس یزید کے دور میں جس طرح کس سے کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ دین پامال ہو رہا تھا اور اس کو تحفظ دینے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیاری شہادت ہوئی، بھائی وہی حکمران ہے، وہی حکمران ہے۔ دین کے اوپر حملے اسی طرح ہیں جس طرح تم کہتے ہو، تو بھائی اب دین کو بچانے کے لیے امام زین العابدین کیوں مسالت اختیار کر گئے؟ باتیں اس طرح نہیں، یہ یار لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ تاریخ کے دونوں حقائق کو سامنے رکھو، سمجھ آتا ہے۔ زبان اپنی اس نظام میں بند رکھیے، کسی صحابی کے بارے میں زبان درازی نہ کیجیے، وگرنہ آپ کو اپنے ایمان کی خبر لینی ہوگی، آپ کا اپنا ایمان بھی سلامت نہ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ کوئی یہ کہے کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھائی ایسا صدمہ ہے، ایسی کمی ہو گئی اس سے، امت کے اندر اتنا فساد شروع ہو گیا اس شہادت سے، اللہ اکبر، اس کا نقصان پوری امت تلافی نہ کر سکی، اس نقصان کی تلافی نہ ہو سکی۔ اور پھر یزید اور حسین کے درمیان مقابلہ، اور کون کم بخت یہ کہے کہ ان دونوں کو ایک تکڑی کے پلے میں تولا جائے، تکڑی کے ایک پلے میں ان کو ڈالا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ شباب اہل الجنہ، پیارے پیغمبر کا جگر گوشہ، اس کا مقابلہ ایک غیر صحابی سے، ایک عالم سے پوچھا گیا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ اور کہا کیا کرتے ہو؟ معاویہ جب پیارے پیغمبر کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوا کرتا تھا، جہاد میں جایا کرتا تھا، جو جہاد میں چلتے ہوئے مٹی اڑ کر معاویہ کے گھوڑے کے نتھنے میں جاتی تھی، اس مٹی کے مقابل بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں، وہ صحابی ہے۔ کس کا مقابلہ کس سے کر رہے ہو؟ کون مقابلہ کرے؟ خدا کی قسم، حضرت حسین کی محبت، حضرت حسین کی عقیدت ایمان کا جز ہے۔ جو بھی ان کے خلاف کوئی ہرگاہ سرائی کرتا ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کا ایمان قابل اعتبار نہیں۔ لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ محبت کے انداز میں ایسی جفا کی زبان چلے، ایسا ظالمانہ رویہ چلے کہ دوسروں کو کافر کہا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دوسرے کو کافر کہتا ہے اگر وہ کافر نہ ہو تو کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ کتنے نازک موڑ پہ کھڑے ہو، کس نازک مسئلے کو موڑ بنا کے اس کے اوپر زبان کھولتے ہو۔ حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہما صرف صحابی نہیں، اہل بیت میں سے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے شہزادوں کا سردار قرار دیا ہے، جنتی ہیں، فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہیں۔ پیارے پیغمبر نے انہیں اپنا بیٹا قرار دیا ہے۔ کون بدبخت ہے ان کے اوپر زبان درازی کرے اور پھر وہ کہے کہ میں اپنے ایمان کو سلامت رکھتا ہوں؟ مقابلہ نہیں، مقابلہ نہیں، مگر افراط اور تفریط، ایک طرف حد سے بڑھ جانا بھی نا انصافی ہے، یہ بھی جائز نہیں۔ اور وہ اعتدال ہے کیا؟ عدل ہے کیا؟ اور وہ یہ ہے کہ ان کے معاملوں کو اللہ کی سپرد کیا جائے، ان کے معاملات کو اللہ کی سپرد کیا جائے، اور اس معاملے میں اپنی زبانوں کو اسی طرح پاک رکھا جائے جس طرح اللہ رب العزت نے ان کے خونوں سے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے۔ اسی میں عافیت ہے،
اسی میں ایمان کی سلامتی ہے، اسی میں ایمان کا تحفظ ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اہل بیت اور بعض دیگر صحابہ کرام کے مناقب پر آئندہ مجلسوں میں گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ اسی طرح ان کی اولاد کس طرح سے قرآن یا نوافل پڑھے، جس طرح سے لوگ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور ان کے وسیلے سے تمام امت کے مرحومین کو بخشے، کیا اس طرح پڑھنا چاہیے؟ رہنمائی فرمائیں۔ یعنی وہ اپنے بزرگ کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ پوچھا ہے کیا؟ بھائیو، قرآن خوانی یا نماز پڑھ کر ان کو بخشنا یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کرام کا یہ طریقہ نہیں ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے لیے کثرت سے بخشش کی دعا کریں، کثرت سے ان کی طرف سے صدقہ خیرات کریں، کل ساتھ چالیے نہیں، صدقہ خیرات جو واقعی صدقہ ہوتا ہے، مستحق تک پہنچانا، وہ صدقہ ان کی طرف سے کیا جائے اور ان کے لیے کثرت سے بخشش کی دعا کی جائے، یہ انشاءاللہ ان کے حق میں فائدہ مند ہوں گی۔ باقی آپ جو بھی نیکی والا کام کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے، جس کی تعلیم آپ کو آپ کے والد نے دی تھی، نمازی بنایا تھا، آپ کو ذکر اذکار سکھائے تھے، آپ نام نہ بھی لیں، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، ان ساری عبادتوں میں سے آپ کے والد صاحب کو حصہ پورا پورا ملتا رہے گا۔ اس لیے بھائیو، مسجد کے مولوی پر نہ چھوڑیے کہ وہ بچوں کو قرآن پڑھائے، اپنے بچوں کو خود دین کی تعلیم دیجیے، نماز کی تلقین کیجیے، دعائیں سکھائیے، جو آپ سکھا جائیں گے اس کا پھل آپ قبر میں بھی انشاءاللہ کھائیں گے۔ یہ ایسا بوٹا ہے، یہ ایسا باغ ہے، یہ ایسا باغیچہ ہے جو اپنی اولاد میں نیکی والا پھل دار درخت آپ اپنے ہاتھوں لگا جائیں گے، اپنے فوت ہونے کے بعد اس کا میوہ اور اس کی ٹھنڈی چھائیں قبر میں لیں گے۔ اس لیے اس بات کی طرف توجہ دیجیے، اپنی اولاد کو نیکی کی طرف لگائیے۔ اللہ رب العزت ہماری اولادوں کو نیک بنائے اور ہمیں بھی نیکی کی توفیق دے۔ اپنی اولاد کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ ڈال جاؤ، ان کی تربیت میں، ان کی نیکی میں، ان کی عبادات میں، کل مرنے کے بعد آپ کو ٹھنڈی ہوائیں ملتی رہیں گی۔ لیکن یہ بدعت والا طریقہ، جو طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں، اس سے گریز کریں۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نیا ایجاد کیا ہوا طریقہ وہ بدعت ہوتا ہے، اور بدعت رب کو راضی نہیں کرتی بلکہ رب کو ناراض کرتی ہے۔ وہ دین کا رستہ نہیں، وہ گمراہی کا رستہ ہے۔ قبرستان میں جا کر ان کی قبر پر کھڑے ہو کر تلاوت قرآن پاک کر سکتے ہیں یا اسماء حسنہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، اسماء حسنہ صرف دعا مانگتے ہوئے بطور وسیلے اپنی دعا کے لیے اللہ کے پیارے نام پڑھے کہ میں اس کے بعد اللہ سے دعا کروں گا اللہ میرے والد کی بخشش فرما، اس لیے پڑھے۔ وگرنہ قرآن خوانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میتوں کے لیے آپ کی تعلیمات سے یہ ثابت نہیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اولاد کو سنت کے مطابق جو اعمال ان کو فائدہ دینے والے ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولاد کو اللہ صبر جمیل سے نوازے، اجر جزیل سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔